السلام علیکم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی آج دوسری قسط ہے۔ ہندو کش سے مغرب کی طرف ایشیا میں، افریقہ، جنوبی یورپ میں اسپین اور یگال تک اسلام کے اعلان فتح و ظفر قائم ہو گئے، مگر پنجاب میں ایک چپے زمین کا یعنی قدم قدم کے پنجہ کے برابر بھی مسلمانوں کو نہیں ملا۔ اتنے عرصے تک جو توقف ہندوستان کی فتح کا ہوا، اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ ہند میں بعض قومیں بڑی جوان مرد تھی۔ سندھ کے راجپوتوں نے مسلمانوں کا کیسا دلیرانہ مقابلہ کیا کہ یہ اہل عرب ہی کی شجاعت تھی جو ان کو زیر کیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوؤں کے راج کا جنگی انتظام ایسا مسلسل تھا کہ وہ بیگانہ حملہ آوروں کو بڑی الجھن میں پھنسا کر ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہندوستان کو بین ہیاچل پہاڑ نے دو شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے جنگلوں اور پہاڑوں نے اتر اور دکن کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ بندھیاچل کے شمال میں 3 گروہوں کے راجہ وادیان عظیم میں راج کرتے تھے۔ سندھ کے میدانوں اور جمنا کے اوپر کے حصوں میں بالکل راجپوت سلطنت کرتے تھے۔ سنسکرت میں جس ملک کو مدھیہ دیش زمین میوست کہتے ہیں، وہ بڑے بلوان راجوں میں منقسم تھا۔ اوسان راجوں کے راجاؤں کا مہاراجہ کنوج کا مہاراجہ تھا۔ دریائے گنگا کے زیریں وادی میں پہاڑ سے نیچے بدھ مذہب کے راجہ بالکے خاندان کے راج کرتے تھے۔ بنارس کے بنگال کا ڈیلٹا تک ملک انہی کی کلمرد میں تھا۔ اب ہندیا کے دکن میں مشرقی اور بیچ کے اضلاع میں بڑی جنگجو اور تندخو پہاڑی قومیں رہتی تھیں۔ مغربی انتہا میں بمبئی کے ساحل کی طرف مالوا کی ریاست ہندوؤں کی تھی، جس کا راجہ بکر ماجید ہندو راجاؤں کا آفتاب مشہور ہے۔ اس کا زمانہ علم و فضل کا شہرہ آفاق ہے۔ اس ریاست کے جاگیردار بڑے جنگجو دلیر تھے۔ ہندوستان میں بندھیاچل کے دکن میں بڑی بڑی راجہ پرخاش جو سپاہ رہتی تھی، وہ آریہ قوم میں سے تھی۔ اس کے 3 گروہ تھے۔ چیرا ڈولا پانڈیا میں بھی اس ملک کی بادشاہی کرتے تھے۔ ان راجوں کے مجموعہ کا گروہ، خواہ وہ اتر میں ہو یا دکن میں، آپس میں اتفاق کر کے بیگانہ حملہ آور سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کر لیتا تھا۔ جب یہ کئی گروہ اور ان کے افراد متفق ہو جاتے تھے تو ان کو فتح کر کے مغلوب کرنا اور بھی تھکن اور محنت و مشقت کا کام ہو جاتا تھا۔ اگر ان گروہوں کے مجموعہ پر فتح بھی حاصل کر لی جاتی تھی تو پھر بھی ہر گروہ سے اور ہر گروہ کے افراد سے جدا جدا لڑنا پڑتا تھا۔ پھر بعد فتح کے بھی ہر راج میں سرکشی، گردن کشی کا مادہ موجود رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ میں باوجود کوشش کے مسلمانوں کی سلطنت کی ترقی بڑی آہستہ آہستہ ہوئی۔ 3 صدی بعد شمال و مغرب سے 2 بڑے زبردست حملہ آوروں کی کوشش سے 977 عیسوی و 1176 کے درمیان پنجاب کے سرحدی حصہ کے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور 1565 عیسوی میں تالی کوٹ کی فتح سے دکن میں مسلمانوں کی مستقل حکومت ہوئی، اور پھر 100 برس کے بعد 1650 ہندوؤں کی قوم مرہٹا نے ایسا سر اٹھایا کہ سلطنت مغلیہ کو خاک میں ملا دیا۔ شمالی ہند میں شہنشاہ اکبر کے عہد میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی، ورنہ ہندو اپنی سلطنت کے لیے مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ لیست و قصدہ کی فتوح سے امیر سبکتگین کو فرصت ملی تو اس نے 367 دیار ہند کی طرف توجہ مبذول کی تو ہند کے چند قلعے ایسے فتح کیے کہ جہاں نہ اہل اسلام کے گھوڑوں کی سم نہ اونٹوں کے قدم پڑے تھے۔ انہی قلعوں میں جا بجا مساجد بنا کر تخت و تاراج سے جو غنائم ہاتھ لگے ان کو لے کر غزنین کی طرف مراجعت کی۔ ہندوستان میں اس وقت راجہ جے پال راجہ تھا۔ ولایت لاہور سے لے کر لمغان تک اور کشمیر سے ملتان تک اس کی قلمرو تھی۔ بٹھنڈا میں قیام اس لیے تھا
کہ اہل اسلام کو آگے بڑھنے سے روکے۔ جب اس نے سنا اور دیکھا کہ مجاہدین اسلام اس کے ملک پر دست درایاں کرتے ہیں اور ان کی ہمسائیگی ذات الجنب ہے، اس سے جان و مال کا خطرہ ہے، تو نہایت مضطرب و بیقرار ہو کر چارہ جوئی جنگجوئی میں اس نے دیکھی لشکر اور ہاتھی جمع کر کے لمغان کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ یہ لمغان کا میدان کابل اور پشاور کے درمیان واقع ہے۔ امیر سبکتگین نے غزنین سے ہجرت کر کے اسی میدان میں ڈیرے جمائے۔ دونوں لشکروں میں چند روز تک کارزار میں خوب ہاتھ چلے، مگر کوئی غالب نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس لڑائی میں محمود غزنوی بھی اپنے باپ کے ساتھ شریک تھا۔ جنگ میں وہ ایسے جوان مردی کے کام کرتا تھا کہ بڑے بڑے سورما بہادروں کی عقل حیران رہ جاتی تھی۔ یہ ہنگامہ رزم گرم تھا کہ ایک بادوزن کا طوفان آیا کہ دن کی رات ہو گئی، برف اس شدت سے پڑی کہ خون سرد ہو کر رگوں میں جم گئے۔ مسلمان اس کے عادی تھے، مگر بیچارے ہندوؤں نے ایسی سردی کی آفت کبھی اٹھائی نہیں تھی۔ ہزاروں سپاہی اور جانور اکڑ گئے، سینکڑوں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے۔ یہ وہی میدان ہے جہاں سردی کے ہاتھوں یہی تکالیف لشکر ہند نے انگریزی افسروں کے ماتحت 900 برس بعد اٹھائی۔ ایک کہانی مشہور ہے، ان پہاڑوں میں ایک چشمہ تھا کہ جب اس میں کوئی ناپاک چیز ڈالتے تھے تو اتنی برف پڑتی تھی کہ شہر کے شہر دب جاتے تھے۔ اس چشمہ کی خبر ایک بڑھیا نے امیر کو دی، جس نے اس میں نجاست ڈلوا کر یہ پاک کام کیا تھا۔ تو اس کی حقیقت تو کچھ نہ تھی، مگر ہندوؤں کو ڈرانے کے لیے یہ ڈھکوسلا بھی بڑے کام کا تھا۔ غرض اب سارے لشکر میں جاڑے کی دہائی پڑ گئی۔ جے پال نے لاچار ہو کر سبکتگین کے پاس پیغام صلح بھیجا۔ سبکتگین صلح پر راضی تھا، مگر سلطان محمود غزنوی جوانی کے نشے میں اس صلح کا مانع ہوا، اس لیے یہ کام جھمیلے میں پڑ گیا۔ پھر جے پال نے ایک دانا ایلچی سلطان محمود غزنوی کے پاس بھیجا اور لکھا کہ آپ کو معلوم رہے کہ راجپوتوں کا ایک دستور ہے کہ مایوسی اور اضطراب کی حالت میں جب دیکھتے ہیں کہ ستیز میں کوئی راہ گریز دشمن سے نہیں رہی، تو جو کچھ ان کے پاس نقد و جنس ہوتا ہے اس کو آگ میں جھونکتے ہیں، ہاتھی گھوڑوں اور مویشیوں کو اندھا کرتے ہیں، غرض کوئی چیز سلامت نہیں رکھتے، اہل و عیال کو آگ میں ڈالتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں اور دشمن سے یہاں تک لڑتے ہیں کہ سب کے سب مر کر خاک میں مل جاتے ہیں۔ اس کو دین و دنیا کی سرخروئی جانتے ہیں۔ جو اب سمجھ لو گے، اگر تمہارے لشکر کے لوگوں کو بھاری بھاری طمع صلح کرنے نہیں دیتی تو یہ کر دکھائیں گے، پھر تم پچھتاؤ گے، نقد و جنس کی جگہ راہ کا ڈھیر پاؤ گے، قیدیوں اور غلاموں کے عوض تم کو لڑائی کی صورت میں خاکستر کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر صلح کر لو گے تو ہم پر بہت احسان کرو گے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے بھی دیکھا کہ ہندوؤں کو مایوس کرنا اچھا نہیں، معلوم نہیں آگے کیا ہو۔ غرض یہ کہ باپ بیٹے دونوں صلح پر راضی ہوئے۔ راجا نے اپنے معتبر رشتہ دار اور عزیز مکتبین کے پاس چھوڑے اور امیر کے معتمد
साथ लिए कि अपनी दारुल सल्तनत में जाकर बमूजिब अहदनामा के हाथी घोड़े माल दौलत हवाला करे। बावजूद ये कि जयपाल ने ये तबाही वहाँ उठाई थी और खराज देने के वादा पर रिहाई पाई थी, वो जब लाहौर पहुंचा तो सब कोलो करार भूल गया, खराज न भेजा। पुख्तगीन के आदमियों को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त में दस्तूर था कि राजा के दरबार में यमीन वेसार पंडित और चैत्रियों के सरदार खड़े होते थे, मुहिम्मात और मामलात मुल्की में राय देते थे। चैत्रियों को राजा की यह हरकत पसंद न आई। उन्होंने अर्ज किया कि मर्दों को बात का पास चाहिए। वजन का तोड़ना ऐसा पाप है कि बिपता घोड़ा पर चढ़कर गर्दन दबाई है। इस हरकत नारवा से बाज आए, मगर पंडितों साहिबों ने न बर्फ व बारह की सर्दी देखी थी, न तलवारों की आंच के नीचे आए थे। उन्होंने ये सलाह दी कि अगर खराज भिजवाया जाए तो राजा का मुंह काला हो जाएगा। शामत अमाल से यही सलाह है, जयपाल को भी पसंद आई। जब इस मामला की खबर पुख्तगीन को पहुंची, अव्वल उसको यकीन न आया। ये समझा कि ये खबर हवाई है और यूं ही लोगों ने उड़ाई है, मगर जब मुतवातर यही खबर कान में आई तो उसको ये अमर नहायत शाक मालूम हुआ। उसने बदअहदी के इंतकाम लेने के वास्ते लश्करों को जमा किया और दरिया की तरह उमड़ता हुआ हिंदुस्तान पर चढ़ाया। सरहदी मकामात पर एक आफत बरसा दी और पानी फेर दिया। जयपाल को ये खबर पहुंची तो उसने दिल्ली, अजमेर, कालजर, कनूज के राजाओं को चिट्ठियां लिखी कि पुख्तगीन इस तरफ पंजाब पर चढ़ा है। पंजाब ही हमेशा से सब भाइयों का सुपर बना है। अब मुनासिब है कि हम सब मिलकर इस टक्कर को रोकें, नहीं तो सारे मुल्क में पानी फेर देगा। गर्ज इन सब राजाओं ने अपना इंतखाबी लश्कर बहुत से माल और खजाना के साथ जयपाल के पास भेज दिया और ये जान लिया कि हमारी इज्जत और आबरू व सल्तनत की बका जयपाल की फतह पर मौकूफ़ है। इसलिए एआनत और मावनत का कोई वकीका फ़र्द ग्याशत न किया और 1 लाख सवार और प्यादे बेशुमार सिंध के पार ले गया और लमकान के मैदान में अमीर पुख्तगीन के लश्कर के सामने डेरे खैमे डाल दिए। अमीर पुख्तगीन दुश्मनों की कैफियत और कमियत देखने के वास्ते एक टिकरी पर खड़ा हुआ। वहाँ देखता है कि जहाँ तक नज़र काम करती है लश्कर दिखाई देता है, मगर उससे वो हरास न हुआ और समझा ये सब भेड़े हैं, मैं कसाब हूँ। ये कलनकोन की कतारें हैं और मैं शाहीन हूँ। अब इसने सब सरदारों को बुलाया और जिहाद का वाज सुनाया। सबसे उम्दा तदबीर लड़ाई मैं ये काम में लाया कि 500 गोल एक एक अफसर के नीचे मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि बारी बारी लड़ें। एक गोल लड़ाई के मैदान में जाए, जब थक जाए तो वापस आए। फिर दूसरा ताज़ा दम गोल उसकी जगह जाए। उसकी ये हिकमत अमली ऐसी कारगर हुई कि हिंदुओं के लश्कर में बावजूद कसरत के ज़ौफ़ मालूम हुआ। जब उनके पैर उखड़े तो सारे लश्कर ने फवक्तन हमला किया, हजारों को मार डाला और सबको भगा दिया। अटक तक उनका ताकुब किया। लश्कर इस्लाम गनीमत से माला माल हो गया। गिरदोनिवा के परनगू से जो लाहौर की सल्तनत में दाखिल थे, बहुत सा महसूल वसूल हुआ।
राजा के मुल्क पर दरियाए अटक तक कब्जा और तसरुफ किया और पेशावर में 10,000 सिपाहियों को एक अफसर के मातहत छोड़ा। इन लड़ाइयों के बाद लिमगान के अफगान और खलीजी भी अमीर सपुर्दगीन के मती हुए और उसकी सिपाह में भर्ती हुए। इन मुहिमात के बाद अमीर अपनी रियासत के इंतज़ाम में मसरूफ़ हुआ। नाजरीन, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल महकते अल्फाज को सब्सक्राइब कर दे ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।